لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ مائدہ کی عنایت آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین کی سچی کتاب ہے قرآن مجید جو لا ریب ہے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس کو اتارنے والا، جس کی حفاظت کرنے والا، جس کو لکھنے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے. توریت، زبور، انجیل اور آخری یہ کتاب قرآن مجید جو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، جو یتیم تھے، امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اس معاشرے کے آگے جو درندگی کے سب کے اوپر تھا وہ کام کرتا تھا جو جانور بھی ایسا کام نہیں کرتے. پیدا ہوتی ہوئی بچی کو وہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، مٹی لاتے تھے، اس سے بت بناتے تھے، اس کے آگے جھک جاتے تھے. کوئی قانون نہیں تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون تھا. جو سردار تھے وہ نسل در نسل سردار ہیں، اور جو غلام ہیں وہ نسل در نسل غلام ہیں. ان کو غلامی کرنی ہے، ایک چادر لپیٹنی ہے، سر منڈوانا ہے، اور اس کے بعد اپنی دوسرے آقا کی غلامی، پھر اس دوسرے کی غلامی، پھر تیسرے کی غلامی، اس طرح بیچتے رہتے تھے. وہ زندگیاں ان کی گزرتی تھی. ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. معاشرے کے اندر یہ قانون تھا، معاشرے کے اندر یہ برائیاں تھیں، معاشرے کے اندر یہ درندگی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی اس کتاب کا نزول کیا، اور انہوں نے جب یہ فصیح اور بلیغ کتاب لوگوں کے آگے پیش کی، کوئی سبا پہ چڑھ کے کہ میں اگر تم سے کہوں کہ یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں بالکل آپ سچ بات کہو گے، ہم آپ کی اس بات کی تائید کریں گے. صادق الامین تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت دار تھے، معاشرے کی کسی برائی میں ان کے ہاتھ نہیں رنگے ہوئے تھے، ان کا کردار بے عیب تھا. یتیم ہونے پہ بھی زبردست انسان تھے، صادق الامین تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، بس لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی اس کتاب کو نازل کیا اور کہا کہ بس اٹھو. ظاہر ہے اتنا بڑا بوجھ جب آیا سر پہ، پریشان ہو گئے. اپنی زوجہ سے کہا چادر دے دو، کب کبھی تاری ہو گئی. فوراً اللہ کی طرف سے پیغام آیا اب تو یہ چیز لے کے اٹھنا ہے اور باطلوں کے ایوانوں کے اندر آگ لگانی ہے. یا ایھا المزمل قم فانذر، چادر میں لپٹنے والے چادر پھینک دو، کمبلی پھینک دو، اٹھو اور اللہ کا ذکر بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی ربوبیت بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
معاشرے کو اور سب کو اللہ کی مدد سے دکھا دیا حق اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، کھول کے سامنے رکھ دی اللہ کی مدد سے۔ وہ پریشان حیران کہ یار یہ کہاں سے سن کے آتا ہے، لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں ہے، یہ کدھر سے آتے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ واضح سورہ عنکبوت کے اندر فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی آپ کتاب نہیں لکھ سکتے تھے، نہ آپ ایمان جانتے تھے نہ آپ کتاب جانتے تھے، یہ کیسے شک کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے خود گڑھ لیا؟ یہ تو رسول کا قول نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی سچی بات ہے، یہ تو عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک مقرب فرشتے کے ذریعے، امانت دار کے ذریعے اس کی طرف نازل کیا ہے، اور اس نے کھول کھول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان کی، لوگوں کے سامنے دین بیان کیا۔ پھر ان بکری چرانے والوں نے، ان غلاموں نے اس دعوت کو، اس بات کو، اس وحدانیت کو سنا، اور اس کے بعد جب سنا تو سنتے ہی رہ گئے، اور اس دعوت کو اپنا لیا، اس کو اپنی زندگی کا معیار بنا دیا، اس کو اپنی زندگی بنا دی، اور کہا بس اب جینا ہے، اب مرنا ہے تو بس یہی ایمان، یہی اسلام، یہی کتاب اور یہی رب العالمین، ختم بات۔ ان کانوں کے اندر آفاق اور انفس کے جب دلائل آئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اقرار کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا داتا نہیں ہے، تمہارا دستگیر نہیں ہے، تمہارا مشکل کشا نہیں ہے، تمہارا حاجت روا نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک کلمہ دیتا ہوں تمہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرب اور یہ عجم کے یہ فرعون تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں گے، کیسرو کترا کے خزانے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس لا کے پھینک دے گا، جلدی کیجئے، بولو، زبان سے اقرار کرو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ انتم الاعلون، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی کیونکہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اگر تم یہ ایمان قبول کرو گے تو اللہ کی فرما برداری قبول کرو گے۔ اس کے بعد انہوں نے اس ایمان کو، اس دین کو تھاما، اس کے اوپر یقین کیا کہ واقعی میں یہ رسول اللہ نے خود نہیں گڑھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے۔ واقعی میں دن کا آنا، یہ رات کا چلا جانا، پھر صبح آنا، سورج نکلنا، چاند ستارے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہو رہے ہیں۔ کائنات کا نظام چلانے والا ایک رب ہے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس چیز کو قبول کیا تو ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کے شب و روز بدل گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں لا کے، کس جگہ لا کے، کس منصب پہ لا کے منتخب کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے لاکھ مربع گز کے اوپر حکومت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہاں تک حکومت کی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر خالد بن ولید، ایسے مجاہدین کے نام سن کے لوگ کانپتے تھے، بڑی بڑی فوجیں اپنی ہتھیار، اپنا مال، اپنی اولاد چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ خالد کا لشکر آ رہا ہے، ابو جندل کا لشکر آ رہا ہے، حمزہ آ رہے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی تھے، یہ نام، اس کے اندر قوت ڈالنے والا کون تھا؟ ان القوت للہ جمیعا، جس کے پاس تمام قوتیں تھیں۔ جب انہوں نے قوت والے کو تھاما تو اس کے بعد دنیا ان سے کانپنے لگی، ان کے لشکر سے ڈرنے لگی، چاہے وہ کتنے لاکھ رومی کیوں نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی قلیل فوج کے آگے سرنڈر کیوں کرتی تھی؟ ان کے پاس ایمان تھا، ان کو معلوم ہے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم لوہے کے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جدید ہتھیار ہے، ریسورسز ہے، مال ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا وہ ایسی تیسی کر دے گی۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ان کا ایمان تھا۔ وہ ایمان سمجھ چکے تھے کہ ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ کیا معلوم آج کے بعد
ہماری آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی دن بھی یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور یہ زندگی، یہ خواب لگے گا بھیانک، اور انسان اس وقت جب اس کی روح نکالی جائے گی کہے گا قال رب ارجعون، کہ اللہ تعالیٰ میرے کو ایک موقع اور دے دے، لا لی عمل صالحا فیما ترکتک، اللہ آج میں ہر چیز ترک کر دوں گا اللہ تعالیٰ، انہا کلمۃ ہوا قائلها، منع کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ختم ہو گئی مہلت۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے تھے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور ہمیشہ آخرت رہنے والی زندگی، آخرت کو بھول جاتے تھے۔ تمہیں قرآن یہی پکار پکار کے کہتا تھا ڈرو اس وقت سے، واتقوا یوما ترجون فیہ الی اللہ، کہ جب تم اللہ کے آگے پیش ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ہر انسان اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ نے اگر کسی کو حساب کتاب کے لیے روک لیا تو وہ گیا، کسی کو اللہ نے ٹھہرا دی، کون کس کھیت کی مولی ہے، کس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل ہوں گے، کس کے ایمان ابو بکر عمر جیسے ہوں گے، کس کی راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں گی، تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں گی کہ پیر میں زخم پڑ جائیں، اگلے پچھلے گناہ معاف تھے۔ رسول اللہ کنویں میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی پی رہے ہیں، صحابی آگے بتاتے ہیں دروازے کے اوپر ابو بکر آئے ہیں، دروازے پہ جاؤ دیکھو کون آیا ہے، وہ جاتے ہیں کہتے ہیں ابو بکر آئے، بولو ان کو اندر بلاؤ اور ان کو جنت کی بھی بشارت دو۔ پھر عمر آتے ہیں کہتے ہیں اندر بلاؤ اور ان کو جنت کی بھی بشارت دو۔ دنیا کے اندر، اس حیات کے اندر، اس کھلے اعمال نامے کے اندر ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ، جنت کی بشارت کس کی طرف سے ملی تھی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سچے رب کی طرف سے ملی تھی۔ پھر بھی ان کے ایمان ڈگمگائے نہیں تھے، کوئی غرور تکبر ان کے دل میں نہیں آیا تھا، زخم ہو جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی یہ کیا بات ہے، آپ اتنی طویل نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا سب سے شکر گزار بندہ بندے کے لیے ایسا کرتا ہوں کہ اللہ نے کس چیز سے بچایا ہے۔ اللہ کی قسم جو میں دیکھ کے آیا ہوں، اگر تم وہ دیکھ لو، اپنے رب سے کہوں کہ ان کو دکھا دو، اللہ کی قسم تم ہنسو کم، تم رو زیادہ، تمہاری کمر تمہارے بستروں سے ہٹ جائے، تم جنگلوں کی طرف چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جو نہ زندہ چھوڑے گا نہ انسان کو موت دے گا، بیچ میں اٹکا دے گا، وہ انسان کو ایسا عذاب دے گا، ایسا پھول کھلایا جائے گا، ایسا زخم کھلایا جائے گا، وہ حلق کے اندر پھنس جائے گا اور وہ نیچے نہیں اترے گا، اس کو اتارنے کے لیے پانی مانگے گا اور اس کو کھولتا ہوا تانبا دیا جائے گا جو اس کی آنکھیں کاٹ دے گا۔ انک انت العزیز الکریم، مزہ چک، اس لیے کہ تو بڑا عزت دار تھا، مفتی صاحب، فلاں صاحب تو فلاں صاحب، تو یہ القابات تمہارے ساتھ تھے، تم یہ بھول گئے تھے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دے گا۔ ذرہ برابر تمہارے ساتھ آج جو ہے نرمی نہیں کی جائے گی۔ جہنم کے اوپر جو فرشتے تعینات کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، وہ معصیت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں رحم ہی نہیں ڈالا گیا۔ اور وہ جہنم کیسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جب کھینچ کے لایا جائے گا اور وہ چیخ رہی ہوگی حل ہم من مزید، اللہ اس کے اندر اور ڈال دے۔ اس کی گہرائی کا بتایا، کتنے سال پہلے اس کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا، صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کس چیز کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ آپ کو بتانے والا ہے۔ کہا کہ جہنم کے اوپر اتنے سال پہلے پتھر پھینکا گیا تھا، آج اس کی تہہ میں وہ پہنچا ہے۔ اس کمرے میں پنکھے چل رہے ہیں، بھی لائٹ چلی جائے ہم سے کیا حال ہوگا، ہم باہر بھاگیں گے، سانس رک جائے گی۔ وہ ایک کنواں ہے، اس میں آگ ہے، ادھر کیا ہوگا، کھال جل جائے گی، بدلنا ہوں، دوبارہ دوسری کھال اللہ تعالیٰ دے دے گا، یہ سر پھٹ جائے گا، دماغ پھر جڑ جائے گا،
اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ بس تھوڑی سی ایسا کام کیا پھر بلا لو، چلو باہر لاؤ، تمہیں ٹھنڈا پانی پلاؤ، پنکھے کی ہوا دو، رات کو پھر 2 گھنٹے کے لیے ڈال دینا، ایسا نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، اللہ کی رحمت روٹ جائے گی اس سے، اس بدبخت سے جو ایمان نہیں پہچانا، جو اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اللہ کہے گا آج ہم نے بھی تمہیں ایسے بلا دیا جیسے تم نے ہمیں دنیا میں بلا دیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں بچے نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ کیا چیز مانگی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلتے ہوئے انسان کا حال کہ اس سے پوچھا جائے گا آج تیرے پاس دنیا کے برابر سلطنت، آسمان کے برابر اتنی دولت ہوتی اور اس عذاب سے بچنے کے لیے میں تجھ سے فدیے میں مانگتا تو کیا ہے بندے تو مجھے دے دیتا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ 1 منٹ نہیں رکتا فوراً دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا میں نے تجھ سے اس سے بھی ایک کم تر مطالبہ کیا تھا، لا اشرک بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیا مانگا تھا میرے بندے میں نے تجھ سے؟ 2.5% زکوٰۃ، وہ بھی صاحب استطاعت کے اوپر، اپنی مرضی سے دو، اپنے بھائیوں پہ خرچ کرو۔ یہ تو محبت ہوتی ہے نا۔ بچے صبح سے آج خدمت کر رہے ہیں، ہم کراچی سے آپ کے پاس آئے، خدمت کر رہے ہیں، فجر کی نماز سے لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان سب ساتھیوں کو دنیا آخرت ان کی اچھی کرے۔ وہ بیچارہ اپنی کلفی لے کے ساتھیوں کی محبت میں مسجد کے اندر آ گیا۔ یہ محبت ہے، یہ جذبے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ تم پیسے خرچ کر کے بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے جو ایمان کی بدولت ہم نے تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ یہ ایمان ہوتا ہے کہ محبت جذبہ لیتی ہے، یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ آوازیں دیتا رہتا ہے ابا لاؤ بیٹا گولی لا دو، بچہ باہر کھیلتا رہتا ہے، بچے مسجدوں میں لگے پانی کی جگ لے کے گھوم رہا ہے، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی خدمت، کوئی تکیے لا کے دے رہا ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، 12 گھنٹے گزر گئے، ٹائم سے پہلے چیزیں مل رہی ہیں۔ محبت ہے، اظہار ہے، الفت ہے، ایمان کی بدولت رب نے ڈالی ہے۔ اور یہ رکی نہیں، بڑے نشیب و فراز آئے، بڑے بڑے سیٹ آئے، بڑے بڑے شداد نمرود آئے، چلے گئے، اللہ کی جماعت اسٹل ہے، اپنی جگہ رکی، اس سے اچھے اللہ پروگرام کرواتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر کے اوپر غالب ہے، اللہ اپنے دین کے اوپر غالب ہے، اللہ اپنے حکم کے اوپر غالب ہے، اللہ اپنی کائنات کے انتظام کے اوپر غالب ہے، اللہ تمام قوتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی طاقت اللہ کو روکنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچانو تو اللہ ہے کیا چیز؟ کیا انسان جب پکارے گا جب جہنم کی آگ دیکھے گا یا موت کے فرشتے دیکھے گا؟ صحابہ کی وفات ہوئی، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھ بند کرتے ہیں، اس کی بیوی سامنے کھڑی، ایسے آنکھ بند کر دیتے، کہتے ہیں اپنے مردوں کی آنکھ کو اس طرح بند کر دیا کرو، وہ اپنی روح کو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا۔ کیا میں یا آپ، ہم کیا چیز ہے ان باتوں کے آگے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حسرت سے انسان اپنے کردار کو، اپنے وقت کو، اس وقت کو یاد کرے گا جو ماں کی ادھر بیت رہے ہیں۔ شکر کریں گے اللہ کا کہ مالک اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، میرے مالک تو نے گن سے اٹھایا۔ کوئی ڈاکو ہوتا ہے، کوئی چور ہوتا ہے، کوئی فنا جگہ ہوتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی امام باڑے میں نوحہ سن رہا ہوتا ہے، کوئی مست بنا ہوا ہوتا ہے، بھنگی بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی طرف راغب کیا ہے، پاک صاف ہو کے اللہ کے ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان محفلوں میں فرشتے ہوتے ہیں اور وہ ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، مالک کی قدرت ہر جگہ کا احاطہ کیے ہوئے، اس کو سب معلوم ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کائنات میں سب چیز کا اس کو علم ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تمہیں کہاں دیر ہوئی؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم زمین کے اوپر گردش کر رہے تھے، ہر جگہ نافرمانی ہی نافرمانی تھی، ایک جگہ چند لوگ تیری توحید کے لیے، تیرے کلمے کی بلندی کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے
جمع ہوئے، کیا چاہتے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ تیری رضا۔ کیوں جمع ہوئے تھے؟ تیرے دین کی سربلندی کے لیے۔ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ آخرت سے، تیرے عذاب سے۔ کہتا ہے تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تم گواہ رہنا، میں نے سب کو بخش دیا۔ یہ تو بڑی نصیبوں والی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہاں سے جانے والے بھر بھر کے اجر لے کے جاتے ہیں، ریوارڈ لے کے جاتے ہیں، بیجز لگا کے جاتے ہیں، مغفرت لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے، اور ہم نصیب والے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایمان سمجھو، ایمان، اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کا اندازہ یہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگا۔ اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ ماں باپ زندہ ہوتے، انسان اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، جھڑک دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ماں باپ مر جاتے ہیں، اس وقت وہ کتنا پچھتاتا ہے، میرا باپ ہوتا اللہ کی قسم، میں اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کرا، میرا باپ ہوتا میں اس کو لے کے جاتا مسجد۔ کب احساس ہوتا ہے؟ جب وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی، اس وقت احساس ہوتا ہے۔ اس وقت یہ دل، وہ چیزیں، خیال دماغ میں آتا ہے، یار کاش سب سوچے جن کے والدین نہیں ہیں۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے میرا والد ہوتا میں اس کو لے کے آتا، اپنے باپ کو لے کے آتا۔ کسی کا بچہ نہ ہو، عید کوئی ایسے تہوار آتے ہیں، وہ اس وقت اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے زندگی، یہ صحت اس پہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہمارے لیے نعمت ہے۔ جب یہ صحت ساتھ چھوڑ دے گی یا یہ زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی کے شب و روز ایک دن ختم ہونا ہے، ان سانسوں کو رکنا ہے، دھڑکتے ہوئے دل کو بند ہو جانا ہے، ان آنکھوں کو جو ہے پتھرا جانا ہے، دوڑتے ہوئے خون کو رگوں کے اندر جم جانا ہے، اس پنڈلی کو پنڈلی سے مل جانا ہے، اور یہ برانڈڈ کپڑوں کو جسم سے اتارنا ہے، یہ موبائل ایک طرف پھینک دیا جائے گا، بالکل انسان بھرانا کھڑا ہوگا، بیلی کے پتوں والے پانی سے نہلا کے قبر میں ڈال کے وہی اولاد مٹی ڈالے گی۔ اس وقت خیال آئے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، ہم نے اللہ پہ بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا۔ آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا، جب اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں چھٹ جاؤ ان لوگوں سے، الگ ہو جاؤ ان لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ کے کہے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کریو؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تیرا کھلا دشمن ہے۔ افسوس کرے گا انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سورہ فرقان ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے یہ جہنم کے اندر جا رہی ہے۔ انسان افسوس کرے گا۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ نے آپ کو دی ہے، جس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اس کا حال دیکھیے آپ آج کیا ہوا ہے۔ کتنی بڑی طاقت سے وہ نکلا ہو، کتنی بڑی طاقت کہ اللہ نے اس کو راکھ کر دیا، ختم کر دیا۔ ایمان کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایمان کے بعد عمل ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ایک راہب کے پاس دیکھنے کے لیے گئے، وہ سال میں ایک دفعہ پہاڑ سے نکلتا تھا، غار سے، اور وہ اپنی خرافات میں لگا رہتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا اس کو دیکھ کے آنسو آ گئے؟ کہا یہ آیت انہی لوگوں کے لیے اتری ہے، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہی ایسے لوگ ہیں، ان کی ان عبادتوں پہ، ان ریاضتوں میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا فائدہ ایسے سالوں سال چھپ کے ایک جو ہے نا غار میں پڑا ہوا ایک دفعہ آتا ہے اپنا منہ دکھا کے چلا جاتا ہے، کیا فائدہ ایسی عبادت کہ جہنم کی دھیکتی ہوئی آگ اس کے لیے تیار کر رکھی ہے، جو رب کو نہیں پکارتا، جو رب کو ہی نہیں پہچانتا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا جائے گا، جماعت اسلامی وہاں کیمپ لگائے گی، شربت پلائے گی جلوسوں کو، اہل حدیث نام بدلیں گے، سیرت النبی کانفرنس بنائیں گے، سب وہی کام کر رہے ہیں۔
نبی کا میلاد بنایا